الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضرین محترم، علماء گرامی، یہ محفل حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک اور آپ کے ذکر خیر پر مشتمل ہے۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اس ذات کے ذکر پاک کے لیے سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ جس کی بدولت اللہ تعالی نے عدم کو وجود عطا فرمایا، معدومات کو موجودات کی صورت میں پیش کیا اور نیست کو ہست میں بدلا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا پڑے گا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ پیدا نہ فرماتا تو ہم بھی معدومات میں سے ہوتے، ہمارا وجود نہ ہوتا۔ تو ہمارا موجود ہونا یہ آپ کے مرہون منت ہے۔ کسی استاد کا شعر ہے کہ آسماں سجدہ کند بہر زمینے پیش زمینے کے براں، اس زمین کے سامنے آسمان سجدہ کرتا ہے کہ جس پر یک دو کس یک دو نفس بہر خدا بنشینند، دو تین آدمی دو چار گھڑیوں کے لیے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، اس زمین کے سامنے آسمان سجدہ کرتا ہے۔ تو اصل میں جو خلاصہ ہے تخلیق کا اور جو مقصد تخلیق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان ہے اور مقصد بعثت انبیاء ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا ذکر اور اس کے رسولوں کا ذکر دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے بھیجے ہوئے انبیاء کو اپنی ذات کے عرفان کے لیے دنیا میں
ہدایت دینے کے لیے مخلوق کو بھیجا تو ان کا جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ کے پیامبر ہیں، ان کا احترام اللہ کا احترام ہے اور ان سے نسبت اللہ سے نسبت ہے۔ حدود شریعہ میں رہ کر ان کا احترام کرنا اور نسبت رکھنا ان ذوات مقدسہ سے، یہ مسلمانوں کے لیے جزو ایمان کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان ابتدائی کلمات کے بعد اس آیت کریمہ کی طرف میں آتا ہوں جو میں نے پڑھی ہے۔ اس میں خاص طبقے کا اللہ نے ذکر فرمایا، منافق طبقے کا، کہ اذا جاءک المنافقون، کہ اے نبی جس وقت تیرے پاس منافق آتے ہیں یا آئے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کے الفاظ پر توجہ چاہتا ہوں کہ گویا صرف مسلمانوں کا ہی یہ ورد نہیں کہ وہ شہادت دیں اس بات کی، یا وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ صرف مسلمان ہی نہیں کہتے جو راسخ الایمان ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے، وہ رسالت مآب کو جس طرح آپ کو ماننے کا حق ہے یا اللہ نے جس طرح حکم فرمایا ہے اس طرح تسلیم نہیں کرتے، لیکن مومنوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو منافق بھی کہہ دیتے ہیں، یہ تو منافق بھی کہتے ہیں، صحابہ بھی کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، صدیق اکبر بھی کہتے ہیں، فاروق اعظم بھی کہتے ہیں، عثمان غنی بھی کہتے ہیں، علی المرتضیٰ بھی کہتے ہیں، تمام صحابہ کرام یہی کہتے ہیں انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مگر ادھر یہ طبقہ بھی کہتا ہے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے منافقوں کی اس شہادت کا قرآن میں ذکر کیا، لیکن صحابہ اور ان غلاموں کی شہادت کا ذکر نہیں کیا کہ یہ لوگ صحابہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، منافقوں کی شہادت کا ذکر کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ منافق جو ہے وہ تو کافر سے بھی بدتر ہے، تو صحابہ کی شہادت کا ذکر نہیں کیا ان الفاظ میں، اور بڑے کھلے لفظوں میں ان کا ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ کو صحابہ کی شہادت کا علم ہے کہ وہ صدق دل سے محمد کو مانتے ہیں، ان کی شہادت کی ضرورت ہی نہیں۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، آفتاب کے آنے کی کیا دلیل ہے؟ کہ دن چڑھا ہوا ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ لیکن یہ طبقہ جو ہے یہ منافقوں کا ہے، یہ حضور سے وہ تعلق نہیں رکھتے جو حضور کے غلام رکھتے ہیں آپ سے، یہ دعویٰ کرتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا ٹھہرو، واللہ یعلم انک لرسول،
اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا یقیناً رسول ہے، لیکن اللہ اس کی گواہی دیتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. ایک تم نے گواہی دی اور ایک میں گواہی دیتا ہوں کہ تم یہ کہنے میں جھوٹے ہو. محمد اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے، لیکن تم جو کہہ رہے ہو یہ تم اندر دل سے نہیں کہہ رہے ہو. مطلب ہے کہ محمد کو رسول اللہ ماننا اور آپ کی عظمت کے مطابق آپ کو پہچاننا یہ ایمان ہے. ورنہ کلمہ شہادت پڑھ دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ صرف کہنے سے مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ تو منافق بھی کہتے تھے. اور یہ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ نشہد انک لرسول اللہ. اندازہ لگائیں کہ اللہ یہ حکایتاً بیان کر رہا ہے کہ وہ کہتے تھے لیکن ان کی شہادت جھوٹی ہے. تم سچے ہو لیکن وہ اس کہنے میں کہ تم رسول ہو وہ جھوٹے ہیں. اب کیا ہے، ایک ہوتے ہیں کھلے دشمن، ایک ہوتے ہیں درپردہ دشمن. کھلے دشمن جو ہیں ان کا تو کھلے عام پتہ ہوتا ہے کہ یہ دشمن ہے، اس سے اتنا نہیں ڈرتا ہے انسان. ان کو پتہ ہے، ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مخالف ہے میرا. لیکن جو منافقت کا لبادہ اوڑھ کر، ایمان کا لبادہ اوڑھ کر نفاق کرتا ہے جو طبقہ، اس سے بچنا ضروری ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ تو ہیں کھلے دشمن، ان کا خیر سے کیا ذکر. وہ تو ہیں کھلے دشمن، ان کا خیر سے کیا ذکر، دوستی مگر حضرت آپ کی قیامت ہے. وہ تو ہیں کھلے دشمن، ان کا خیر سے کیا ذکر، دوستی مگر حضرت آپ کی قیامت ہے. آپ کی دوستی ہمیں لے بیٹھی. دشمنوں سے تو ہم آگاہ ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں. تو یہ نفاق جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی برتا گیا. اور پھر اس کی یہ پوری سورہ منافقون، اس کا نام ہی یہی سورت کا رکھا گیا، اور اس میں اللہ نے پوری وضاحت فرمائی. اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. جس ویلے تو انہوں نے کپڑے تک سے، انہوں نے ٹھوٹا تک سے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی مفسر قرآن ہے، کوئی ادھر پنجابی، کوئی کسی کے لبادہ اڑیا ہے. بیزار آئے تو ہم تو جبوں کا اجسام ہوں، انہوں نے جسے، انہوں نے بڑاؤ سگار تک کے تو حیران ہو سے بھئی یہ کیسے لوگ ہیں، بڑے معتبر لوگ ہیں. وہیں یقولو تسمع لقولہم، تے ایک گل کرنا جس لئے شروع کر سن تے تینا دل کرسی جی نے یہ گلہ سنا، یہ تو بڑے چنگے لوگ ہیں، یہ تو بڑا اچھا طبقہ ہے. لیکن فرمایا کانہم خشب مسندہ، اے او لکڑیاں جڑے دیواراں دیاں ٹیکاں نال کھلوتیاں ہیں. کانہم خشب مسندہ، اے او لکڑیاں جڑیاں دیواراں نے سہاریاں نال کھلوتیاں ہیں. کسی کتاب نہ سہارا کدہ ہے، کسی تفسیر نہ سہارا کدہ ہے، کسی قرآن نہ سہارا کدہ ہے، کسی مدرسے نہ سہارا کدہ ہے، کسی کس چیز نہ، لیکن اندر کھوکھلیاں اے سہارے ہٹ گئیں تے تڑپ کر کے زمین تے ٹہ بیٹھے.
کانہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ڈنڈ اور پے مسئلہ اور بن گیا، لڑائی ادھر ہوگی تو انہاں وقت پے وینا مارے اساں تے نہ آوے جی مصیبت، یہ کدھر اساں نہ نپ کے نے مخلوق، لڑائی اور پاسے ہوگی، جھگڑا اور پاسے ہو گیا، اب بلا اور پیسے پہ گئے گی، لیکن خطرہ انہاں پہ گیا اندر جے کھوکھلے، عشق مصطفیٰ جے کوئی نہیں۔ اے میں گل کولوں نہیں کیتی، مت آکھو میں کسی ایویں گل چوٹ پہ مارنا، چوٹ چھوٹ نہیں گل نہیں، یہ چوٹ مارنا ہے تو قرآن خود پہ مارنا ہے، کیونکہ مخاطب حضور اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، مراد مخاطب حضور تے ہون جڑا حضور نال سلوک اسی وہ اللہ سلوک بیان پہ کرنا ہے۔ انہاں تقسیں تو تے بڑے خوش نما، بڑی ٹھوٹا بڑی گلاں، لیکن اندروں کھوکھلے، بھائی کھوکھلے کہ ہن شہادت بھی دینے پہ رسول ہے، اللہ بھی مننے، طواف بھی کرنے پہ، نمازاں بھی پڑھنے پہ، حضور نے ہاتھ بھی چومنے پہ، قدم بوسی بھی کرنے پہ، تو پھر کیوں کھوکھلے؟ سمجھ نہیں آنی ہے جی، یہ سمجھ نہیں آنی، بھائی شہادت دینے نہ ایمان ہے، اللہ نہ صرف نہ کرنے نہ توحید بیان کرنے نہ صرف ایمان ہے۔ وجہ کہ اس طبقے اللہ تعالیٰ کیوں اگے رکھے ہے؟ مطلب ایک انہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ڈنڈ اور پیسے پے وے گل اور ہوئے تو انہاں اپنے جانی نہ وقت پے وے ماتے بلا اساں تے نہ کدھر ٹے پے وے۔ فرمایا اے دشمنن ہم العدو، اے دشمنن فاحذرہم، انہاں کولوں بچ۔ اور سنو مسلمانوں، پاویں سنی ہو تے پاویں جیڑی بلا بھی ہو، جو بھی ہو، سنو قرآن ہے فرمانا ہے اللہ فاحذرہم، انہاں کولوں بچ، انہاں منافقاں کولوں اے نبی تو بچ، تے منافقاں کولوں نبی بچے تے سنیو تسی نہ بچے ہو۔ جنہاں کولوں اللہ تعالیٰ فرمانا تو انہاں کولوں بچ، کیوں بچ؟ اس واسطے یہ پتہ ہے کہ شان میں تجھا دیتی ہے، اتنی شان نہیں گھٹا سکنے۔ حیف صد ہے کہ کچھ پست نظر پست اندیش، حیف صد ہے کہ کچھ پست نظر پست اندیش، ارے اس پہ کڑتے ہیں کہ اونچا ہے ستارہ تیرا، اس پہ کڑتے ہیں کہ اونچا ہے ستارہ، ستارہ تیرا، اس پہ اڑتے ہیں کہ اونچا ہے ستارہ۔ اے میں تا پہ پڑھنا جے میں سمجھنا کہ مدینہ والا سن رہے اس پہ اڑتے ہیں کہ اونچا ہے ستارہ۔ اے پس نظر انہاں دیاں سوچاں بھی نیویاں، انہاں نے علم بھی مٹھے، انہاں نے حوصلے بھی کٹ، انہاں دیاں سوچاں بھی پست، اس سے پڑھن کہ تیرا ستارہ اتنا اونچا کیوں ہے؟ وہ ستارہ بنانے والا اس کو پوچھو کہ اس کا ستارہ اونچا کیوں کیتا ہے؟ یہ تکلیف مکے والے بھی یہی ہے، یہ مکے نے کچھ بدنصیب لوگاں بھی یہ تکلیف ہے، تے او تکلیف کدے اج اس امت وچ بھی آ ونجے،
وہ تکلیف کدے اس امت نے انہاں لوگاں چ آ ونجے جڑے کلمہ بھی پڑھنے شہادت بھی دینے تے کوئی خوشی نہیں گل ہوے تے اساں برداشت بھی نہیں کر سکنے تے پھر تسی آپ فیصلہ کرو کہ پھر فرق کے نکلیا دونوں وہ بھی آنے ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون او کیا آنے مدینے والے منافق مدینے وچ اس ویلے بھی منافق ہے رسول اللہ نے موجودگی ظاہری موجودگی چاہے تے ہون نہیں ہو سکنے ہم الذین اوکے ہنے سنو میں زیادہ کوئی تقریرا نہ شوق نہ کوئی نہیں میں اپنے ذوق نال بولنا ہونا میں کوئی پروفیشنل مقرر نہیں ہاں لیکن ماں ایک گلا کرنے واسطے اس مقرر کیتا ہے در پسے آئی نا توتی صفتن داشتان آج استاد ازل گفت بگو می گویا ماں توتی نے جس طرح شیشے نار رکھ کے اسے سکھانے نا حافظ شیرازی کے آگیا کہ جا استاد ازل معاہنہ میں وہ گل کر رہا سمجھ آئی تو او کیا ہنے ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ او آنے اے منافق کیا ٹولا ہے ہم الذین اے او نہیں ہم الذین پوچھو علماء بیٹھے کیا ہم الذین یہ ترجمہ نہیں بولا کیا ہم الذین اے او ٹبوری اے او ٹولئی یقولون کہ ہنے یقولون مضارع نصیغہ ہے کہتے ہیں یا کہیں گے حال تے لیے تے مستقبل تے لیے بننا ہے قالو بھی اللہ آگ سکنا ہے ہم الذین قالو بھی اللہ آگ سکنا ہے یقولون کیوں آکھا اس کو مطلب یہ نکلیا کہ اے محمد اے ٹولا منافقانہ تینے دور وچ بھی ہو سی تینے بعد بھی ہو سی یقولون یہ کہتے ہیں یا کہیں گے کہتے رہیں گے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ اے جڑے رسول اللہ کو بہن نا غلام خباب بلال صہیب ہے جی ایک غریب طبقہ صحابیاں نا غلاماں نا جنہاں کو جسم تے پانے استے کپڑا کوئی نہیں کھانے استے گراہ کوئی نہیں کوئی خرچہ نہیں کوئی شے بھی نہیں بیٹھے محمد مصطفیٰ نے دروازے ہوتے اے او لوگ آنن کے آنن لوگاں یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ جڑے رسول اللہ کو بہنے کھلنے نا انہاں تے خرچ نہ کریا کرو انہاں پیسے نہ دیا کرو انہاں خرچہ نہ دیا کرو حتی ینفضوا یہاں تک کہ آپ بھوک تک سن تے نس لے سن فرمایا یہ گل نہیں وللہ خزائن السماوات والارض اے چلین انہیں پتہ نہیں اے سمجھن کہ دولت اسا کول ہوئے او آسمانہ تے زمینہ نے خزانے تے مالک تا میں وہاں ولیکن المنافقین لا یفقہون لیکن اے گل جڑی ہے منافق سمجھ نہیں سکنے پہ او سمجھن مالک اسیاں بڑے اسیاں فرمایا بڑا میں ہے اللہ اکبر اللہ سب تو بڑا ہے ہوں دسو میں ایک گل کرنا سمجھداری نال سنو غور نال کسی نے جانبداری نہیں اللہ واسطے نہیں گل ہے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ تسی منافق کے آنن کہ جڑے رسول کول بہنن انہاں بندیاں تے خرچ نہ کریو اللہ یہ گل چنگی نہیں لگی نا تائیوں آخیا تھا بھائی اے آنن کہ انہاں تے خرچ نہ کرو اے اللہ گل پسند نہیں آئی مطلب یہ کہ انہاں یہ نہیں آکھنا چاہیے
جڑے حضور کو بہنے انہوں نے خدمت چنا کچھ پیش کرے اگر کوئی تے انہاں روکنا نہیں چاہیے کیونکہ حضور نے وجہ تو نہ دے رہے لوگ. یہ گل خود سمجھ آنی کہ نہیں؟ اگر یہ چنگی گل ہوئے تو اللہ ایسا دوئی طرح بیان کریا پہ انہوں نے ٹھیک آتا ہے نہیں. یہ او طبقہ ہے چوٹ نے انداز ہم الذین یقولون یہ او ٹولے او لوگ جڑے آہنے اے تنزیہ انداز ہے لا تنفقوا تسی خرچ نہ کریو علی من عند رسول اللہ کہ رسول اللہ کول جڑے بہنے کھلے نے تے خرچ نہ کریو حتی ینفضوا یہاں تک کہ جس لئے بھوک تک سن تے آپ نس بسن ہے جی. ہن سنو توجہ چھوڑو ڈنڈ پئی رہنی گلاں ہونیاں رہنی لیکن جڑی گل میں پہ کرنا اس گل پر توجہ کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ گل پسند نہیں آئی کہ انہاں کیوں آکھیا کہ حضور نے غلامہ ہوتے صحابہ غریب جڑے انہاں تے کوئی اگر اپنی محبت انہاں منگیا تو نہیں نا اگر کوئی خود آن کے انہاں دینا ہے پیش کرنا ہے تے انہاں منع نہیں کرنا چاہیے. ہن تسی دسو کہ اللہ یہ گل نہیں پسند آئی کہ حضور واسطے کوئی خرچ کرے تو اساں کوئی روکے. ساریاں گلاں تفسیراں نہیں لکھی ہونیاں یہ میں آیت میں پڑھنا دیکھو تفسیراں میں ہو سکنا نہ ہوئے لیکن آنکھوں کے گل نہیں نکلنی غلط ہے. تے جڑا محمد مصطفیٰ نے غلامہ تو اگر کوئی روکے کہ نہ تے خرچہ نہ کرو تے اسا اللہ پسند نہیں کرنا پیا. تے اگر محمد مصطفیٰ نے واسطے کوئی خرچ کرنا ہے تے کیا اسا اللہ پسند کر سی؟ نہیں پسند کرنا. خرچے نہ کے مطلب ہے کہ حضور نے واسطے محفل سجاؤ حضور واسطے کی خرچہ ہے. میں قرآن بھی جو کرنا پیا گل چھک کے نہ کرنا پیا آنی پئی ہے سامنے چھک کے نہیں کٹی گل. حضور نے میلاد مناؤ اے لا تنفقوا خرچ نہ کرو ایک اے جتنی لائٹنگ ہوئی ہے خرچہ نا خرچہ مفت نہیں لگی پیسے لگے تے اے پھر کہے جنہ اے کیتے ہی محفل انہاں خرچہ کیتا نا کہ اللہ فرمانا ہے جڑا خرچہ نہیں کرنے محمد نے غلامہ تے انہاں چنگی گل نہیں کیتی تے پھر جڑے محمد اتے خرچ کرنے انہاں نے واسطے تسی آپ دسو اللہ خوش ہویا ہے کہ نہیں؟ تسی حضور واسطے کے خرچہ کر سکنے تسی آپ کے دے سکنے بجز اپنی عقیدت اور نسبت اور احترام نے کچھ بھی نہیں دے ہے جی کچھ بھی نہیں دے سکنے. از دلو دین چے آورم ہدیائے روح نمائے تو از دلو دین ذرا ذوق میں پرانے استاد نے کرام نا از دلو دین چے آورم ہدیائے روح نمائے تو اے گے بشان دل بری ہر دو جہاں فدا تو کیا آقا ہلالی اثر آبادی کہ از دل و دیچے آورم خرچہ کے کرنے بڑی کمال کر دیتی جی حضور واسطے خرچہ کیتا کوئی خرچہ نہیں کچھ چیز بھی نہیں گن سکنے ستارے وہ ستارے گن سکنے ہو سورج نی طاقت اور توانائی نہ اندازہ لا سکنے ہو بالے اسنا کیس میں شیر پڑیا یہی آثار بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں. اللہ روشنیاں نہیں کیڑی لوڑ ہے اللہ نور سماوات والارض اللہ تے خود نور ہے آسمانہ زمینہ نہ اللہ لالٹینا بالنے نہیں کیڑی لوڑ ہے
کیوں بالیاں کوئی اہتمام کیتا سے بالیاں کوئی وجہ ہے تے تساں نہیں تے لیٹا فضری بجھ وے سن اس لیے اج تک نہیں بجھیاں اس اے جیاں بالیاں لیٹا تے تسی سوچ کٹ کے بجا بھی سکنے ہو کسی منت محتاجی کر کے 2-4 ہزار روپیہ دے کے پچھوں فیوز اڑا چھوڑ دو لیکن ہو اتنیاں بھی فیوز اڑاؤ نا اللہ وہاں کیڑی ہدایت نہیں لوڑے کیڑے نور نہیں لوڑے وہ پا کے ہر چیز کو نہیں یہ کیوں روشنی دیتی اس واسطے کہ روشنی والا پیغمبر بھیج رہا ہے یہ علامت ہے روشنی کہ وہ پیغمبر آ رہا ہے کہ جڑا روشنی لے کے آسی نور و کتاب مبین وہ کن کے آسی اللہ آخیا پہلے بلب بالو کروڑا اربا سالہ تو بڑھ رہے ہیں حضور تشریف لے گئے لیکن یہ بلنے رہ سن اے تانجے پتہ لگے پہلے آپ پتہ لگے کہ کوئی آسی تے تاں بل رہے ہیں تے ہور بعد والے آپ پتہ لگے کہ کوئی گزر گیا تے ہل تک بل رہے ہیں از دل و دین چی آورم ہلالی کے آخیا کہ تسی یہ نہ آکھو کہ بھائی فوٹو نہ چکو چھوڑ دو بیٹھ لو آرام نال سارا مضمون خراب ہونا ہے از دل و دین چی آورم دل آنا کہ دین آنا اپنا دین مذہب عقیدہ او پیش کرا حضور نے سامنے او قدمہ چ رکھا یا دین رکھا یا دل رکھا از دل و دین چی آورم ہدیہ رونمائے تو تیری منہ بکھائی نہ دیا دین پیش کرائیں یا دل پیش کرائیں اے کہ بشان دلبری ہر دو جہاں اور تو سونا ایسا ہے اتنا سونا ہے کہ دو جہان کبھی قربان کر چھوڑا تو منہ بکھائی نہیں بن سکتا کہ تساں 4 بتیاں بال چھوڑیاں پہ کیڑا حضور تے احسان کیتا ہے نے آج اے بتیاں بال سو تے کل قبر روشن ہوتی نے اے تساں احسان نہیں کیتا حضور سے تساں خوشی نہ اظہار کیتا ہے تے روشنی ہے حضور دسو محمد مصطفیٰ اور تمام انبیاء روشنی ہے کہ نہیں روشنی نہ تصور علم نہ ہے کہ نہیں علم روشنی ہے کہ نہیں حضور سراپا علم ہے کہ نہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا نہ آپ مدر یا تم ہے کہ نہیں علم روشنی ہوئی اور روشنی آپ نے محتاج ہے آپ دیتی ہے روشنی اے روشنی نہیں آپ نے مرہون منت ہے کیونکہ اس نہ تعلق علم نہ لے اے جڑے جنریٹر لگے تے جڑے 5 چکیاں لگیاں تے جڑے اے ڈما تے بجلی بھی بلنی ہے تے اے علم نے صدقے بلنی پئی ہے نا سمجھ آئی اے علم نے صدقے لے تے علم نہ سردار کون ہے بولو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا علم نہ شہر میں فرمایا علم نہ میں شہر وعلی بابھا تے اس شہر نہ بہت اونچا دروازہ ہے تے او علی ہے جی علی بابھا تے علی اس کا دروازہ ہے ہوں تسی دسو کہ اے علم نہ صدقہ جڑا ہے اے سارا حضور نے صدقے تساں ملیا اے روشنیاں تساں ملیاں راتی نہ انتظام تساں کیتا ہے صبح نہ اللہ کیتا ہے راتی نہ تسی یہ تمام کرنے ہو کہ تسی ان کے بعد اگانے جی کہ فضول خرچی ہے اچھا میں تساں دسنا بھائی بل تساں ہے بل تسی ادا کرنے ہو دینے پہ کریم کا جو دل آتا ہے ربائی ماں کیا اپنی
دینے پہ کریم کا جو دل آتا ہے دامن میں گدا کے مستقل آتا ہے. دینے پہ کریم کا جو دل آتا ہے دامن میں گدا کے مستقل آتا ہے مجھ پہ جو اس کا فضل جلتا ہے کیوں؟ ہے مجھ پہ جو اس کا فضل جلتا ہے کیوں؟ کیا اس کا بھی تیرے نام بل آتا ہے؟ بتیاں اساں بالیاں بل تساں آنے سمجھ آئی؟ اے لڑنے کی گل نہیں، پریشانی کی گل. تسی آپ دسو کہ روشنی نہ ذکر بندہ روشنی چ کرنا یا اندھیرے چ کرنا؟ کوئی بندہ اتوں اٹھ کے ہاتھ چھوڑے اٹھ کے آکھے میں چیلنج کرنا، پوری امت کو چیلنج کرتا ہوں، اس سٹیج پر بیٹھ کر چیلنج کر رہا ہوں، کیا کہ کوئی شخص اٹھ کر کہے کہ محمد روشنی نہیں ہے. کوئی اٹھ کر کہہ دے محمد اندھیرا ہے، اٹھ کر کہہ دے. بولو بھائی گل سمجھ آئی نہیں؟ محمد روشنی ہے، ہاتھ اٹھاؤ، روشنی ہے. تے روشنی نہ ذکر جڑا ہے اندھیرے چ کری نا یا روشنی بچ؟ اور روشنی آ گئی ہے تے اندھیرا رہنا ہی نہیں. تسی بتیاں نہ بھی بالو اگر دل نال محمد را نہ کسو تے جگمگ ہو اسی کائنات. میں انہاں اتھرواں نہ رونے اسی بھی ہاں پر او اتھرو ہو رہے عارف نہ اتھرو ہو رہے جڑا محمد نے جمال نہ عکس اس نے اندر ہونا ہے. اتھرو ترنا ہے نا جس لے پلکاں تے آ کے اس نے بھی چمک اٹھنی جس طرح ستارہ چمکنا ہے. یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک گل تو کیا کرو میں بڑیاں ٹیکنیکل اور پریکٹیکل گلاں کر رہا. وہ چمکنا ہے جی ہر زاویے تو چمکنا ہے. اتھرو ہر زاویے تے چمکنا ہے. کہ زاویے تے چمکنا ہے کہ ماں جدرو ویکھے میں روشنا جس پہلو تو رو رو صحیح. اتھرو چمک کے دسنا کہ میں ہر زاویے تو چمکنا، میں نے چنیرا کوئی نہیں کیونکہ اندروں نکلے آیا، اندروں نکلے آیا. میں نے اندر چمک، میرا پورا وجود موتی کی طرح چمک رہا ہے. چمک رہا ہے نا، اتھرو چمکنا ہے. لیکن اسانا اتھرو کچھ لوگوں نے اتھرو غم روزگار واسطے ہونے، دنیا نہ غم، روزگار نہیں، معیشت خراب ہے، پیسہ کوئی نہیں، اس واسطے رونے ہیں. غریبی افلاس نہ رونے ہیں. کچھ غم روزگار واسطے رونے کہ کچھ غم یار واسطے رونے. میں انہاں لوگوں کا ذکر کر رہا ہیں جڑے غم یار وچ رونے. وہ جس ویلے اتھرو انہوں نے پلکاں تے چمکنے نا تے اس ویلے انہاں لائٹاں دی لوڑ نہیں رہنی. مرزا بیدل ایک بہت عظیم صوفی شاعر ہے، وہ آنا ہے کہ بزم حضور شان کشد زحمت چرا اشک جلا دہندو شب را سحر کنن. او اللہ نے مقبول اور مصطفیٰ نے محفل نے خاص لوگ جس لے رونن تے اپنی پلکاں ہوتے پلکاں نے ہاتھ ہونے، پلکاں اکھیاں چوں انج نکلیاں جس طرح ہاتھ نکلے. انہاں ہاتھاں ہوتے جس لے وہ اپنے اتھرواں نے ڈالی سجانے نا، اتھرواں نے ڈالی انہاں پلکاں ہوتے سجانے، اس ویلے بزم حضور شان نہ کشت زحمت چراغ
انہاں اولیاء اللہ نے انہاں خاصان بزم مصطفیٰ نے جڑی وہ محفل ہونی ہے اس ویلے وہ چراغ نہیں محتاج نہیں ہونی کہ دیوا آنو بتی آنو تے تا جناب وہ بیسن تے اللہ نام تے رسول نہ ذکر کر سن نہیں اشکے جلا دے ہندو شبیرا سہر کنن او ایک اتھرو سجانن اندر تو اتھرو کرنن تے شبیرا سہر کنن ساری رات دن بڑا چھوڑنا غوث پاک کے فرمایا رجالی فی حواجرہم سیامو رجالی فی حواجرہم سیامو وفی ظلم اللیالی کالآلی غوث پاک فرمایا حضرت پیران پیر حضرت شیخ کبیر شیخ دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی توحید اور رسالت کا اولیاء اللہ میں سب سے بڑا علم بردار وہ کہتا ہے کہ رجالی فی حواجرہم سیامو یہ میں نے نال جڑے بندے نا سنگی بہنے والے فی حواجرہم سیامو اے اج نہیں ہے جڑیاں گرمی نیاں دیڑاں نہ بہو لمیاں انہاں حاجرہ حواجرہ ہمیں جڑیاں گرمی نیاں بہو لمیاں دیڑاں ہونیاں نہ انہاں چے روزے رکھنے رجالی فی حواجرہم سیامو وفی ظلم اللیالی کالآلی تے پھر رات جس لئے چمکنی تے اندھیرا ہونا ہے گپ اندھیرا ہونا ہے تے پھر انہوں نے چہرے موتیاں کی طرح چمکے نا ایک وجہ ہے انہاں پھر ٹوپا نہیں لوڑ نہیں پہنی انہوں نے چہرے چمکنے او اتھرو او دل وچوں جڑا اتھرو نکلنا ہے دنیا سے نہیں حضور نے یاد واسطے کیوں میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے اج متر جڑے سنگی دوست ہندی لفظ ہے اج سکھ متران دی محبوباں دی سکھ جیڑی اج بہو ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے اے میں نے دلڑی جیڑی ہے ایک دل ہونا ہے ایک دلڑی ہونی ہے ایک تصغیر ہے ایک مرد ہونا ہے ایک مردک ہونا ہے جی ایک آف تصغیر نہ دلڑی ماڑا جا دل ماڑا جا دل دلڑی اداس تک نا کیا لفظ ہونا رہا ہے کیوں دلڑی اداس ماڑا جا دل ایویں غریب جا مفلس جا کسی کھاتے بھی نہیں جڑا او دلڑی ہونی دلڑی اداس گھنیری ہے بہو اداس ہے لوں لوں بچ شوق چنگیری ہے وال نہ جسم نہ ایک ایک وال جڑا لوں او سراپا شوق بنیا ہے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں انہاں اکھیاں اج کیوں چڑیاں لائیاں اے چپ ہی نہیں کرنیاں ادھروں بولیا بصیری علامہ بصیری ادھروں بولیا اس آکھیا امن تذکر جیان بیزی سلمی مزجتا دم عن جوام مطلق بدمی بصیری آکھیا پیر مہر علی شاہ میں بھی یہی گل پہلے پہ آخنا امن تذکر جیران بزی سلمی اے زی سلم وادی میں جڑے رہنے والے انہاں پڑوسیاں نہیں وجہ تو مزجتا دم عن جرا میں مقلتن بدمی مقلہ آنن آنکھ نے ٹیلے ہے جڑا موٹا اساں مقلہ عربی جانن مزجتا دم عن جرا میں مقلتن بدمی اے جڑے آج کہنے اتھرو پہ ٹہنے نکھیا چوں انہاں بچ خون کیوں شامل ہو گئے کیا زی سلم نے پڑوسی یاد آ گئی ہے جی زی سلم والے پڑوسی یاد آ گئے نہیں ایک وجہ ہے امن تذکر جیران بزی سلمی ام حبت الریح من تلقائے کاظمت تارو ہیں یا کاظمہ اس پہاڑی نہ نام ہے جڑی مدینہ شریف نے قریب ہے وہ سب کاظمہ نہ نام ہے ام حبت الریح من تلقائے کاظمت یا کاظمہ پہاڑی نہیں طرفوں کوئی ہوا چلی ہے
ام حبت الریح من تلقاء عاظمۃ او اومض البرق فی الظلماء من ازمی، یا مدینے نے قریب جڑا ازم پہاڑ ہے اس نے وچ کوئی بجلی چمکی ہے تے کوئی بندہ یاد آ گئی تار ہونا پیا۔ ایک گل حضرت پیر میر علی شاہ بھی کی تھی، اساں فن تشبیہ باہن شاعری وچ گل ٹور لی، گل چلا 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 کے اگو پھر ایک دم جڑا اپنا مقصد بندہ بیان کرنا ہے اس دور کلام ہونا ہے۔ اے جڑے بصیری شعر آکھن اے تشبیہ وچ چلا کے اگے پھر بیان کرنا ہے مقصد حضور کی تعریف دا۔ تے اے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، الطیف سرا من طلعتہ والشذب بدا من وفرتہ، تریف الف لام احد خارجی ہے، الف لام نہیں چار قسم علماء بیٹھے، الف لام احد ذہنی، الف لام احد خارجی، الف لام جنس، الف لام استغراق۔ اے الف لام احد خارجی ہے، متعین خیال ہے، طیف عربی میں خیال کو کہتے ہیں، طیف الف لام ایک مخصوص خیال، ایک مخصوص شباہت، سرا سرا یسری بنے راتی ٹرنا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ وہی سراب ہے، راتی ٹریا خیال من طلعتہ، اس نے چہرے پاک تو اس نے شباہت نے ایک تصویر میرے علی دا ٹری، اس نے ترجمہ اے سارے گولڈے شریف بننے تو اٹھ کے ویلاں دے رہے ہو، بندہ سمجھ کے ویل دینا ہے۔ آج میں تساں سمجھانا ہے ادھر الطیف ایک خیال ہے خاص، یعنی خیال نہیں للو پجونا نہیں، خیال خیال یار میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ہو ایسے جال کے صدقے، جو قبر میں بھی نہ دے چین حشر تک بے دم، میں ایسی یاد کے قرباں خیال کے صدقے۔ میں اس خیال خاص کی بات کر رہا ہوں، خیال چہرہ مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ او ٹریا حضور نے چہرہ انور تو او شباہت مصطفیٰ ٹری مہر علی در، خوابج الطیف سرا من طلعتہ والشذب بدا من وفرتہ، شذب آنے خوشبو، خوشبو وفرا آنے زلفاں، او زلف جڑی کان نہیں ہے نا لواں تک آئی ہوئے اساں زلف وفرا آنے لگی، یعنی جس وقت پیر میر علی شاہ صاحب حضور نے زیارت کی تھی اس ویلے آپ نے زلفاں مبارک جڑیاں او اے کان نہیں لواں تک آپ تکیاں، والشذب بدا من وفرتہ، اور آپ نے انہاں زلف پاک وچوں خوشبو میں ہلے نکلے، شذب میں نے ہلا اردو میں لپٹے، خوشبو کی لپٹیں نکلی، پنجابی ہلے نکلے، والشذب بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ، پھر اٹھے میں انہوں نے نظر ویکھ کے انہوں نے ویکھنا تک کے میں بے ہوش ہو گیا، نشے چ ہو گیا، سکر سوکرا نشے مدہوش ہو گیا، مستی آ گئی، جمال مصطفیٰ مدہوش کر دیتا، فسکرت ہنا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں، یہ فکرہ غور کریو، کسی کو پوچھو اس کا کیا مطلب ہے، نین اکھ، نین دو اکھیاں ہونی ہیں لیکن حکم واحد ہونا ہے، اکھیاں دو ہوئی ہیں حکم واحد ہونا ہے، اس کی دلیل کہ تسی تکو ایک چیزدار تے دو اکھیاں جس لئے مل سن کہ وہ نقطہ ارتکاز جڑا ہے اتھے تسی ویک سکنے ہو، اے نہیں جی ایک آنکھ تسا نہیں ادھر ہوئے تے ایک ادھر ہوئے، اے دوئی مخلوق ہونی جدہ نہیں ادھر ادھر ہونی، وہ بھی طبقہ ہونا ہے، لیکن اس نال اس وچ ایک نہیں ویک سکنے وہ دو تکنے تے جڑا دو تکے وہ مشرک ہونا ہے، ایک ہے ایک ہے ایک ہے، خواجہ فرید کے آگیا کہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے، ایک کو دیڑا ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے، اسانیاں تے اکھیاں سڑیاں، اکھیاں دون لیکن نظر ایک آنا ہے،
اسی مشرک نہیں ہاں جے ایک آنا ایک ہی اور ہی پاسے ہوئے تو دوسرا اور پاسے ہوئے، یہ گل نہیں۔ اسی پینگے نا عقیدت نے، اسی سدھے عقیدت نے رکھے، دو اکھیاں نے ساریاں، نظر ایک آنا ہے، سمجھ آئی؟ اسی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ اللہ نے اطاعت کرو تے رسول نے اطاعت کرو۔ اللہ یہ نہیں آکھا میں وکھرا تے محمد وکھرا ہے، اسی تکنے تے ایک نظر آنا ہے، دو ایک نظر آنا ہے، کیونکہ اگر ایک نہ ہو تے اطاعت دو نہیں کیوں ضروری؟ اللہ نہیں کافی ہے، محمد کی کیڑی ضروری؟ اللہ فرمایا نہیں، میں نے اطاعت کرنی تو محمد نے اطاعت بھی کرو، اس نے اطاعت میری اطاعت ہے، گویا اس نہ ویکھنا میرا ویکھنا ہے۔ بولو گل سنو، گل کر ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ اطاعت محمد نے، اللہ نے اطاعت ہے تے محمد نہ ویکھنا اللہ ویکھنا نہیں۔ تو پھر انہاں صحابہ بھی تکو نا، ان صحابہ پہ، ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، کہ انہاں چہرے مصطفیٰ وچوں اللہ نہ جمال ویکھیا، تے جڑا انہاں صحابہ تے شک کرے یا انہوں نے متعلق زبان تان دراز کرے تے پھر گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز، انہوں نے زبانہ حالے تک منہ وچ ہے، جڑا حضور سامنے رکھ کے تے اللہ نہ جمال ویکھیا جنا، انہاں لوگوں نے متعلق کوئی اگر زبان درازی کرے تے پھر اس نہ چہرہ سلامت نہیں رہ سکنا، نحوست اس چہرے تے رقص کرنی، پھر سمجھ آئی؟ اس واسطے میں کہا کہ نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں، اکھیاں تو دو آئیاں تے نینا تے جمن، اکھیاں نہیں فوج مارے سرے تے چڑھائی، آکھو لگا نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں، اس سر چڑھائیاں، یا تو اے ہوئے کہ ماں اتنی غنودگی آئی، اتنا لطف آیا کہ گویا میں سہیں گیا، دویا اے کہ محمد فسکر تو ہونا من نظرت ہی، میں حضور نے ویکھنے نال اتنا مسحور ہویا کہ نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں، وہ دو اکھیاں نہیں ہیں، گویا کائنات نے ایک اکھیاں نہیں فوج میرے تے حملہ کر دیتا، اے میں نے اے ذکر کیڑا ہے، ایک گل کھنڈ بھی نہیں نا نکل بھی نہیں اگے پیچھے، لیکن یہ اچھی گل ہونی ہے، بہت سارے پہلو سامنے آنے ہیں۔ گویا ہوں میں سمیٹنا کہ منافق بھی شہادت دینے کہ تو رسول ہے اللہ کا، مسلمان بھی دینے، ہون فرق کہ منافقہ میں بندہ آکھے بھائی تسی منافق ہو، منافق جڑے انہوں نے اندر تنگی آنی، کوئی خوشی نہیں گل ہوئے تے تنگی آونی، تے پھر محمد مصطفیٰ پوری کائنات خوشی کہن کے آئے، آپ خوشیاں تقسیم کرنے والے نبی، تے انہوں نے ولادت ہوتے اگر طبیعت تے بوجھ آوے تے پھر گل سنو، اے پھر میڈا فیصلہ تے نہیں نا، تو قرآن نے میں پڑھیا ہے، قرآن تسی بھی پڑھنے ہو تے قرآن اسی بھی تو پڑھنے ہیں نا، قرآن اسی بھی تو پڑھنے ہیں، اسی بھی تو قرآن ہی پڑھنے پہ، تسی کدے آیتاں وچوں میں نے اور کڈنے ہو تے اساں ہور تے نہیں کڈے، اساں وہی کڈے جڑے آیت بیان کیتے نے، سمجھ آئی نا؟ تے چھک تان کے میں نے نہیں کڈی نا، سدھے سدھے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ جی فضول خرچی ہے، ہاں جی یہ فضول خرچی نہیں، یہ راتی دیہڑی بتیاں اتنے بلیاں پیاں نے، اللہ فضول خرچی پہ کرنا ہے؟ دیو جواب میں اس گل اللہ تو فرمانا ہے کہ جڑے فضول خرچ کرنے والے نا شیاطین نے پرال، شیطانہ نے پرال، تے خود پہ خرچہ ہے، اج تک دیوں بجھے روشنی کٹ ہوئی ہے تو سنی تو ڈیم فول بھی ہونی رہنی، آنکھ مچولی بھی کھیڑنی ہے، اج تک یہ بجھیا نہیں، بجھیا نہیں، لوٹیا ضرور ہے، ڈبنا ڈبنا مڑ کے نکلے ضرور، بجھیا نہیں،
جیڑا ڈبنی روشنیاں لوٹاوے او نبی، وہ روشنیاں سہارا دے کے مڑ کے آندا وہ تساں روشنی سہارا دینی ہے تو تسی ڈبنے مڑنے ہو، تسی ڈبنے ہو اندھیریا تے روشنی سامنے کرو تو تساں سارا روشنی دینی ہے تے مڑنے ہو، اے او نبی ہے جڑا روشنی ڈبنی روشنیاں سارا دے کے موڑنا ہے۔ پھر آنے اساں تے سچ کے فرق ہے، ذرا سورج موڑو موڑو سورج، ہاں سورج ڈبے نہیں مڑے، جڑے ڈب گئے سورج نہیں مڑے۔ آج بلے شاہ کیا آخیا کہ ارے وہ ڈب گیا سورج پیچھے رہ گئی لالی، میں تے تن مروارا جے شو دیوے بکھالی۔ سجے ڈبے سورج نہیں انہوں نے شفق جڑی روشنیاں اپنی جڑی وہ سرخی اور نشان چھوڑ ونن، سورج ڈبنے اپنا نشان چھوڑ وننا تے نبی دنیا تو پردہ کر وڑے تے اپنی روشنی تے فیضان نہیں چھوڑنا۔ میں کہ آخیا کہ سورج ڈب مجھے تے ادھے گھنٹے تک روشنی رہنی ہے، وہ دسنا کہ میں ڈبیا پر ڈبنے میں تسا نہ ڈبڑ دینا، تسی کسی ٹوئے میں نہیں ٹائم لگے ہو، میں اس لچھی روشنی میں بھی ٹر کے نو منزل میں پہنچ جاؤ، سورج ڈبنے میں آخر تے اے جڑے پہلے نے سورج ڈب گئے اے او سورج نہیں، اے سورج نہیں، او ابداً لا فلک اللولا لا تغربو۔ غوث پاک کے فرمایا کہ افلت شموس الاولین و شمسنا، پہلی امتوں کے سورج ڈوب گئے اور ہمارا سورج کیا ہے؟ محمد عربی ہے، ابداً لا فلک اللولا لا تغربو۔ یہ وہ ڈوبنے والا سورج نہیں ہے، یہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لانے والا ہے، اور جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لائے اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ بتائیں سورج کدے موڑے کسی نے؟ نہیں مڑے سورج نہیں مڑے۔ حضرت علی نے زانو مبارک تے سر رکھیا، چاچے نے پترے، یہ بڑا پیارا رشتہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اس پیار کدھر وکھاوے، یہ بڑا پیارا رشتہ ہونا ہے پر یہ اوکھا بننا ہے۔ میں یہ تے نہ آنا گل سنو، میں گل مولویاں علی نہیں ہونی نے، ساری گلا میں مولویاں علی نہ کرنا، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ گل سنو کہ اے رشتہ دادے پوترے نہ بھی بڑا ڈاڈا ہونا ہے، اے مننے نہیں دویا، لیکن علیاں تکو چاچے نہ پتر ہو کے منیا، اے پچھلے آ چھوڑا جی جبریل بھول گیا، اس آخیا میں نہ بھولیا اسی تے آئی ہے، اس آخیا لکھی ہے وہی محمد ہوتے میں نے اتنے نہیں لگی تھی ایویں میں نے متھے پہ لانے ہو، او علی تو پھر تک انہیں منیا سے مقام کتنے گیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اگر علی اس محور رسالت سے ہٹ جائے، یہ وہ گردش کرنے والے سیارے ہیں جو آفتاب رسالت کے ارد گرد سیارے ہیں، اہل بیت صحابہ، یہ اس مرکز رسالت سے ہٹ کر ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ حسن کی حیثیت ہے، نہ حسین کی حیثیت ہے، نہ علی کی حیثیت ہے، نہ ابو بکر کی، نہ عمر کی، نہ عثمان کی، یہ سب محمد سے نسبت رکھنے والے ہیں، اس لیے محترم ہیں، ذاتی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جو ان رشتوں کو توڑ کر کمالات وہابیہ کو تسلیم کر لے اور رشتوں کو توڑ کر ان کی زنجیروں کو توڑ کر تسلیم کر لے، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ علی۔ اے علی ہے، سر رکھیا حضور
تے آپ سہ گئے ہیں جی، دیوں ڈب گیا. گل بڑی مشہور ہے پر میں ایک نقطہ جا بیان کر. دیوں ڈب گیا، فرمایا رو پے، آفتاب رسالت منی آغوش چے ایک سورج اتھے رکھ کے بیٹھا ہاں تے ایک اور ڈب گیا. کیڑے سورج تکاں اس نال نماز چلی گئی ہے تے اسا علاوہ تے ایمان پتہ نہیں چلا بھی. نماز تو ایمان نہ ہو رہی ہے نا، ایمان میں نے جانو تے کریا ہے. میں آخیا یہ جڑا ڈب گیا اس نال تو نماز گئی ہے نا تے حصہ اٹھا چھوڑیا تو ایمان ہی نہ چلا لیں گے. علی ڈر گیا. اے نیندر جسا ستیوں جبریل اکھیاں مل کے اٹھاوے تے او چیچا میرے زانو تے سر رکھ کے سہویں، میری ضرورت نہیں کہ سمے اٹھاواں. ڈب منجے اس عادت ڈبنے نہیں، اس اتنے سہنے کی عادت نہیں. اس ڈبنے کی عادت ہے. روز دنیا ساری تک نہیں ہے ڈب مرنا، پر اس محمد علی نے زانو تے سر رکھ کے سہنے کی عادت نہیں. اے خوش نصیبی علی نہیں کیا جتنے ستا ہے. فرمایا تو ڈبنا ہے تو ڈب نہیں سا، میں نہیں اٹھانا. اے علی نے ایمان نہ مقام ہے. پھر آفتاب رسالت اٹھیا ہے کیڑی گل ہے جڑا بچپن چولیاں ہے جی چن نال کھیڈے تے انگلیاں نال چن نچاوے ہے جی، سورج اس نے حکم تے مڑ کے نہ آوے. اے مزاج شناس ہے فلکیات نہ بچپن تو. اے چولہے چلایا تے حلیمہ نے سامنے انگلیاں نے اشارے نال چاند تے سورج رقص کرنے. اے اتے نہیں جڑی مخلوق ہے اے اتوں اس ازل وچ مزاج پا کے دیتا ہے کہ اس بچے نے جدھر انگلی اٹھی تو ادھر ہی جانا. سورج پتایا کہ اے چن اے آمنا نہ چن پنگوڑے چ بہ کے اس آسمان نے چن نہ کھڈانا یا اشارے نہ لانا یا. اس عادت ہے مہربانی کرنا ہے. او اشارہ چاندار کرے چانا تے میں روشنی دینا. سورج آخیا میں روشنی چاند نہ دینا. او کملی والیا اس در تو اشارے کر کے اس ثابت دیتی ہے تو میں محروم رہ گیا. فرمایا کوئی نہیں، اے وقت آیا تو تمہیں بلا کے چانا نوازیا اشارے کہ اسا بلایا تو ادھر آ. اور جسا محمد عربی اشارہ دے کے بلاوے اس تک مقدر چمکنا ہے. سورج اللہ اس میں اتنی توانائی پائی ہے کہ قیامت تک چمکسی. لیکن جدو تو محمد اسا بلایا نا مڑ کے اس نے اچھے سینہ ہو گیا، دوبالا ہو گیا، روشنی بھی دوبالا ہو گیا. تے سورج مڑ کے محمد نے اشارے تے آوے. وہ آیا کہ نہیں سورج بولو؟ کوئی منکر بیٹھا ہے بچ؟ سارے بیٹھے ہاتھ جاؤ. آیا کہ نہیں؟ آیا. سارے پہ آنے والے بڑے خوش نصیب ہو. شہادت تساں بھی دیتی ہے. آیا سورج آیا مڑ کے بلایا کملی والے مدینے والے بلایا تے سورج آیا ہے. تے مطلب ہے اور گل سنو میں مکانا پیا کملی والا مدینے والا اے سورج بلاوے تے اے ڈبیا اپنی چالا چھوڑ کے مڑانا. مطلب ہے سورج بھی مڑنا ہے. سورج نہیں جرت نہیں کہ قدم اٹھاوے. مطلب ہے کملی والا بلاوے تے آنا ہے چیز آنی ہے.
تے جڑے مدینے شریف ونن او کملی والے نے بلائے بغیر ونن. او جس عادت سورج بلانے نہیں تے سورج آنا ہے تے جس جنہ غلامہ وہ اشارہ کرنے وہ مدینے حاضر ہونے. وہ سورج نہیں نہ کر سکنا تے اسی تے عاجز مسکین بندے ہیں. اسا نہیں جرت ہے کہ پھر کملی والا بلاوے. اللہ بھی بلانا ہے پر اس نے بلائے آج تک واپس نہیں آئے. اللہ بھی بلانا ہے پر اس نے بلائے واپس نہیں آئے. محمد نے بلائے واپس آنا. جس طرح سورج واپس آنا ہے اس طرح بندے آنے. جو زائر ہیں وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر. میں نے ایک شعر یاد ہے سنی بھائی گلا نہ کرے کرو. جو ظاہر میں اپنے ذوق واسطے بولنا پیا تو لوگوں واسطے نہیں بولنا پیا. اے جڑے چند لوگوں نے نا ذوق پیدا کیتا تو میں بول رہا. میں کوئی پیسے کھانے والا ملا نہیں ہاں خطیب ہاں. میں اس میں جزا یا صلہ محمد عربی تے چھوڑا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. دولت کونین سے دل کو غنی پاتا ہوں میں. دولت کونین سے دل کو غنی پاتا ہوں میں. ارے ان کا صدقہ مل رہا ہے جن کا کہلاتا ہوں میں. ان کا صدقہ مل رہا ہے جن کا کہ اللہ جنا بلاوے وہ مڑ کے نہیں آئے گئے. لیکن محمد جنا بلاوے وہ مڑنے انہاں مڑنا بھی ہے. تے پھر جس لئے وہ آکھے کہ نہیں انہوں نے اندر ہے نہیں تو مت اتھے بھی جا مر بھی جا. فرمایا اللہ نہ بلانا یہ لوگ اتھے مرنا نہیں چاہنے میں نے کول رہنا چاہنا ہے. انہاں اتھے ہی جگہ چاہ دے انہاں پھر جنت البقیع بھی جگہ ملنی ہے. جو زائر ہیں وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر. جو عاشق ہیں وہ ان کے شہر سے مر کر نکلتے ہیں. جو زائر ہیں وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر. جو عاشق ہیں وہ ان کے شہر سے مر کر نکلتے ہیں. یحییٰ بن معین اے علماء بیٹھے محدث بہت بڑا رحمت اللہ علیہ اے انہیں جنہوں بلا کے مارنے بلا کے مارنے کول مرنا تو انج بھی یہ بندہ ہے تے آپ روح نال کیوں نہ مرے. کتیاں بلیاں نالیاں ضرور مرنا. مدینے نہیں موت کتھے تھی اتھے نہیں موت کتھے. ایک لمحہ مواجہ شریف کے سامنے مصطفیٰ نے چہرے کے سامنے جڑا ملنا ہے وہ لمحہ تساں نصیب ہو سکنا کسی اور جگہ. آپ روح نال تب بتا مرے نا. استاد قمر جلالی کیا کیا کہ چل کے دریا میں ڈبو دے دل بے تاب مجھے. چل کے دریا میں ڈبو دے دل بے تاب مجھے. آپ روح سے تو ملے گا کفنے آپ مجھے. باہر مرنے کو لوں ماں پانی بچ مار چھوڑے کوئی کیونکہ کفن پانی ہے نا عزت نال تو مل سی. لوگ نہیں دینے کفن لیکن پانی چھپا تک انسی ماں. آپ روح سے تو ملے گا کفنے آپ مجھے. سمجھ آئی. عزت نال مرنا سارے ہیں لیکن مویا کنج کہ زندہ جاوید ہو گیا. یحییٰ بن معین حاضر ہوئے مدینہ شریف 7 لاکھ حدیث نہ لکھنے والا اتنا بڑا محدث مدینہ شریف آیا تے تابعین اجلہ تابعین نہ دور
سارے تابعین اٹھ کے استقبال کیتا، کئی قدم بوسی کی تھی کہ حضرت یحییٰ بن معین آ گئے، حاضر ہوئے، 3 دن رہے مدینے شریف۔ یہ سنو گلاں، یہ بڑی مزدار گلاں نے، میں دل نال گلاں پہ کرنا تے دل نال سنو، نہیں تے دلاں اتے جی مشین کنٹرول لگی وہ تک رہی ہے، دلاں نا اپنا حساب صحیح رکھو، چیک ہو رہا ہے دل۔ تساں نے ڈاکٹر چیک کرنے دل تے مدینے والا چیک نہیں کرنا، تسی ڈاکٹر انہاں کو افضل سمجھتے ہو؟ اتھے تڑکن چیک ہو رہی ہے، اتھے ایمان چیک ہونا ہے۔ کیوں ہوا؟ آئے 3 دن رہے حضرت یحییٰ بن معین، تیسرے دن حضور نے سامنے حاضر ہو کے عرض کی تھی میں ہوں اجازت ہے میں جلا، چلے گئے۔ رات سفر دن گزاریا، رات منزل تے پہنچے جس ویلے 8-10 میل چل کے راتی ستے، خواب آئے۔ ایک میں دسا نے تسی اسی ایک دوری خواب آنے ہیں تو اتفاق ہونا ہے، اصل نے وس وچ نہیں، لیکن محمد جس نے خواب آوے، محمد نے وس وچ جس نے خواب آوے، وہ جتھے وس وچ اس نے وس وچ، جتھے وس وچ اس نے وس وچ۔ وسیا او آفتابے او صحابہ کرم وسیا، کشتزارے عقیدت یحییٰ بن معین پر وہ صحابہ کرم برسا، فرمایا اوے معین تو میرا پڑوس چھوڑ کے بننا پہ؟ انہاں آخیا فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، اللہ نے رسول میں نے تے آپ تے میں نے ماں پیو قربان، میں اپنا پڑوس چھوڑنا؟ فرمایا مڑ کے آ، میں نے گر رہے مڑ آئے، ایک دن رہے، بخار ہویا، فوت ہو گئے۔ اوے گل سنو، گل کان کھول کے سنو، میں کسی عقیدت کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں حقیقت کی نمائندگی کر رہا۔ میں یہ مسلک اور وہ مسلک، میں کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، میں مسلک مصطفیٰ سے تعلق رکھتا ہوں، میں مسلک عشق مصطفیٰ سے تعلق رکھتا ہوں۔ پاویں کسی نے مرضی ہے منے نہ منے، سر پنے جاؤ، سر پنے نہیں مننا تو عقل جسے چوئی ہو منسی، جس میں ہوش ٹھکانے ہوئے، جس میں بغض نفاق حسد اور جلن نہ ہوئی ہو منسی، تے جس نہ دماغ ہی گندا ہے اس نہ پھر آپریشن کراوے۔ میں کیا کر سکنا؟ کہ ہو گیا؟ میں ایک واقعہ مستند واقعہ اور تمام مورخین لکھ رہے، یحییٰ بن معین نے اسماء الرجال وچ، تابعین نے وچ، مشکات شریف وچ ہی دیکھو شاید انہاں نے ملتی یہ واقعہ، وفیات العیان ابن خلقان وچ ہی ملتی۔ فرمایا اچھا فوت ہو گئے، ہوں تسی آکھو کہ مرنے نہیں خبر، قرآن دا آہنا ہے کسی نہ کوئی پتہ نہیں کون کتنے مرسی، مگر اس مدینے والے ہیں پتہ ہے کہ مرسی تھے۔ عبداللہ نے اس پتر بتایا، عبداللہ نے اس صاحبزادے ہیں بتایا، میں روٹین تو ہٹ کے ذرا گل پہ کرنا، عبداللہ اور آمنہ نے اس صاحبزادے پاک کا بتایا کہ اے اتھے یحییٰ بن معین اتھے مرسی، اور یحییٰ بن معین کے آنا ہے پھر اس ویلے دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں، دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں، تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں، تاکہ میں خانے کی مٹی رہی میں خانے
تاکہ میں خانے کی دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں، تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں، ارے مٹی رہے میں خانے میں، اے مٹی رہے میں خانے میں، تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خان، ارے میں خانے میں، تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خان، ارے مٹی رہے میں خان، اے مٹی رہے میں خان، اے مٹی رہے میں خان، دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں، تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں، مٹی رہے میں خانے میں۔ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جتھوں مٹی چائی گئی یحییٰ معین نے جبریل چائی، اسی جگہ بن کے پہ وقت ہویا کہ پھر انہاں لوگاں تکو اہل بیت کبار انہاں لوگاں کے کیتا، اس نانے نیا حدیثاں جمع کیتیاں تے انہاں نے قدردانی ویکھو۔ امام جعفر صادق اور محمد باقر انہاں نے دور ہے، محمد باقر باقر العلوم، باقر نہ میں نہ پتہ نہیں پتہ تو باقر اسا آنے اتنا بندہ ہے صاحب علم ہے کہ وال نہیں کھان اتار دینا ہے، او باقر آنے نسا تسی چھری رکھ کے والا کپ سکنے بڑی مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، اے والا توڑ کے کپ کے وال نے اندر جو کچھ ہوگے وہ بھی دسنا ہے باقر، او باقر العلوم ہے۔ اے دور تے انہاں پھر کے کیتا، انہاں اے کیتا کہ آ تو دسانے نانے نی حدیثاں جمع کیتیاں تے تدا نانے چیچا بلا کے تھے ماریا ہے، او نانے منڈے تے ساری دنیا مرنی ہے نا، باقر کے آ کے آسانے نانے تے ساری دنیا مرنی ہے، جڑے زندہ ہونے نو مرنے، سنو جڑے جینے ہونے نو مرنے تے جڑے موئے ہونو کنج مرنا، او محمد تے تا مرنے جڑے پہلے زندہ ہون تے جڑے پہلے ہی موئے ہونا کہ مرنا، اسی تا مرنے آ جیسی زندہ وہاں۔ اہل سنت والجماعت یہ آپ کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ آپ زندہ ہیں، کیونکہ شمع چہرہ مصطفیٰ پر مرتے ہیں۔ چیچا بلا کے ماریا نے، اتھے بلا کے ماریا نے، بڑا خاص آدمی ہے، فرمایا پھر اسی بھی سلوک کرسا، نانے جی سلوک کیتا تے نانے آپ پتہ یا کہ اس مرنا ہے تے تسی آنے ہو کہ غیب نہیں جاننا، وہ تو دنیا تسی تا زندگی نہ آنے ہو غیب نہیں جاننا، میں آنا ہو دنیا تو چلا گیا تامی غیب دسنے والی عادت نہیں چھوڑی۔ غیب دسنے کی عادت نہیں گئی، ستیوں تے غیب کساں دسیا، ستے آدمی نے دسیا، جاگنے کا بڑا مقام ہونا ہے نا، وہ تو ستیاں بھی غیب دسنا ہے، وہ تو ستیاں بھی دسنا ہے، کل تجھ مرنا ہے، بلا کے تھا مر گیا، مریا قدمہ میں مریا، کول مریا ہے جی، دفن ہویا، انہاں کے کیتا، انہاں آکھیا پائی آج 70 یا 80 سال بعد او شرف جڑا کائنات یحییٰ بن معین تو بغیر کسی اہل بیت نے فرد بھی نصیب نہیں ہویا، وہ شرف کسی بڑے تو بڑے صحابی رسول بھی وہ شرف حاصل نہیں ہویا، وہ یحییٰ بن معین حاصل ہویا، اور اس تو بعد آج تک قیامت تک وہ شرف کسی حاصل نہیں ہویا اور نہ ہونا ہے کہ سوچ سو سن سو
تے تسی حیران ہو ویسو کہ ہویا امام محمد باقر او تختہ کڈوایا جس تے حضور غسل دیتا گیا، او لکڑی نہ تخت پوش چھوٹا جا، او مدینے نے جڑے مستری ہے خوش نصیب جنہاں نے ہاتھاں کول بنایا اس ویلے اتنی لکڑیاں تے نہیں ہوئیاں، تے او خوش نصیب لکڑی جڑی قامت مصطفیٰ نے اس حساب چاہیے، او خوش نصیب لکڑی پاویں تساں نے اتنے عالی شان بنے تخت و تاج اسی جتی تو قربان، اس تختے تے منگوایا، فرمایا کہ اے وہ تخت ہے جس تو محمد مصطفیٰ تو بعد نہ صدیق اکبر نہیں جرت ہوئی ہے، نہ فاطمہ تو زہرا نہیں جرت ہوئی ہے، نہ کسی اور نہیں جرت ہوئی کہ اس تختے تے کسی نے غسل دیتا ونجے، لیکن یحییٰ بن معین اس تے غسل دیتا ویسے، چنانچہ حضرت یحییٰ بن معین کو اس تختے پر لٹا کر غسل دیا گیا جس پر کملی والے کو غسل دیا گیا، تے او جس تے مہربانی کرن انج بلانے انہیں کہ آیا دل صاف ہے، منافقت نہیں ہے، منافقت نہیں، حاضر ہوئے اجازت واسطے، تے فرمایا جڑی اجازت تو کرنا پیا کہڑے دل کو کرنا پیا ماں پتہ ہے، اپنے کار بھی بجنا ہی پرتنا اندروں دل میں نے کول ہے، اسی واسطے شیخ عبداللہ انصاری فرمایا کہ بعض جسم ایسے ہونے کہ جڑے کول ہونے لیکن جسمانی روحانی طور تے ذہن انہوں نے دور ہونے، تے بعض بندے دور ہونے جسم حاضر ہونے، فرمایا کہ گر با منیوں در یمنی پیش منی ور بے منیوں پیش منی در یمنی، تیرا میرے نال تعلق ہے تے یمن وچ بیٹھے ہیں تے گویا سمجھ تو میرے سامنے بیٹھے ہیں، کہ اگر میرے نال تعلق نہیں تے میرے سامنے بیٹھے ہیں تے سمجھ یمن وچ بیٹھے ہیں۔ کملی والے نہ بھی یہی حال ہے کہ جڑے نسبت نہیں پاویں جالی اتے کھلوتے نو دور تعلق نہیں، تعلق کانڈ کر کے کھلوڑے نہ نام نہیں، تعلق منہ کر کے کھلوڑے نہ نام ہے، جنہاں نے تعلق ہونے وہ کنڈ نہیں کرنے ہونے وہ منہ کرنے ہونے، پر منہ کرنے جو کہ ہون تے کرن منہ کرنے جو کہ ہون تے کرن نہ وہ بھی مجبور ہو، تے کنڈ جڑے کرنے انہاں نے تعلق نہیں ہونے تے او اتھے کھلوتے ہو بھی دور ہن، تے جڑے دور ہن بظاہر دور ہن او بابا فرید ہوئے، او معین الدین اجمیری ہوئے، او شیخ عبد القادر جیلانی ہوئے، او علی حجویری ہوئے، او نظام الدین اولیاء زری زربخش دلوی ہوئے، او مدینے نے حاضر باشن اور روضہ رسول نے سامنے کھلوتے ہیں۔ تھکے ہو تھک ایک دو گلا کرا اور اے میں نے اندر ایک علم نہیں اور گلا نہیں برات ہے، ایک کملی والا اور دولہا بن کے نکلے ہے نا باہر، ہوں یہ روایات تے علم نہیں برات چلسی اس نال، ساری امت ہاتھ بن کے کھلوتی ہے، کوئی کے گجرے پیش کرنا پہ کوئی کے پہ کرنا ہے، اور میں کہڑے نپا جامی کے بولیا ہرات جو لیٹیا ہے، ہرات محبوب مدینے میں لیٹیا ہے، جامی اتھو پہ بولنا ہے، اس کو پوچھو تو دا کیوں ہے، وہ آنا ہے لی حبیب مدنی عربی قرشی، میڈا ایک محبوب ہے، جامی آنا میڈا ایک محبوب ہے، لی حبیب ایک تخصیصی تنوین ہے، لی حبیب میڈا ایک خاص محبوب ہے، مدنی عربی قرشی،
وہ مدنی ہے، وہ عربی ہے، تے قریشیاں نے کار جمع ہے کہ بود درد و غمش مایا شادی و خوشی، اس نہ درد و غم تے اس نے واسطے رونا، اسا یاد کر کے رونا، ساری زندگی انہاں خوشیاں دے وینا ہے۔ لاف مہرش کے زنم فہم رازش کے کنم او عربی من عجمی، اور لاف مہرش کے زنم او قرشی من حبشی۔ جامی آئے ہائے اور ملا جامی شرح جامی کا مصنف، بڑی علماء بیٹھے ہیں، مجرورات مرفوعات اور منصوبات کی بحث پڑھے، اساں بھی پڑھے ہیں جامی۔ اے مولوی جڑے بیٹھے پوچھو انہیں کو شرح جامی کتنی اوکھی ہے، ایک کافیہ نہیں شرح ہے، کافیہ نہیں 70 شرح ہے، انہوں بھی جو شرح جامی سب تو بڑی شرح ہے۔ اس نے پڑھے بغیر مولوی نہیں بن سکنا، مولوی گر ہے جامی تے جڑا مولوی بہانا ہے وہ بیانا ہے فہم راز کنم، وہ اس لیے میں گل کے سمجھا او عربی اے عربیت میں اجمیاں گنگا کے گل سمجھے، کیونکہ گنگا ڈورا بھی ہونا ہے نا، گل ٹھیک ہے کہ ڈورا بھی ہونا ہے، میں ڈورا بھی ہاں کیونکہ محمد کی گل اچھی ہے جی، تے میں نہیں سمجھ سکنا۔ اور لاف مہرش کے زنم، میں اس لیے محبت نہیں دعویٰ کے کرا، میں کہوں کہ دعویٰ کرا اس کی محبت نہ۔ او عربی او کرشی من حبشی، ایک قریشی ہے تو میں حبشی کالا ہوں، میری شکل کے تھے کہ میں ایسی محبت نہ دعویٰ بولا۔ اور گرچہ صد مرحلہ دورست دے پیش نظرم وجہہ فی نظری کل غدات وعشی، اگرچہ 100 میل 1000 میل میری نظر تو دور ہے، لیکن اس نا چہرہ پاک صبح شام میرے سامنے میں۔ میں دسیا نا جڑے کول انہوں نے تو منہ ادھر ویکھن کے، لیکن جامی نہ منہ مدینے دارے گنبد خضرا دارے تکنا پیا اتوں، وہ نا اے راتی دیاڑی اس کا چہرہ میں نے سامنے میں۔ وجہ اچھا بھائی گل سنو، یہ میں کوئی تساں کو داد نہ کرنا پیا، میں جڑیاں گلاں کیتیاں انہاں نال تقاضا ہے کہ تسی داد دیو، اے تسی کوئی میرے تے احسان نہیں کر رہے ہو، اے جڑیاں میں گلاں کیتیاں کو کر کے تکے، اے کرائیاں وندیاں گلاں، ہاں جنہاں نے اندر کوئی جو ہوئے درد ہوئے نسبت ہوئے غلامی ہوئے وہ لوگ بول رہے۔ گل سنو بڑی مزدار ہے، میں تقریریں شیریں چھوڑیاں ہی میں کوئی پیشہ ور مقرر نہیں ہوں، میں بھی تساں دسیا میں اپنے ذوق نال جتھے طبیعت لگ ویندے میں نہیں، بس یہ گل ہونی۔ ادھر سنو گل بڑی مزدار ہے، جامی فرمانا ہے کہ جدوں تو دنیا تے او مدینے والا دیوں بن کے نکلے نا آسمان وجود تے دیوں نی طرح چمکے نا، تے میں اس نی محبت ذرے نی طرح اس نی طرح سفر شروع کر دیتا ہے۔ اے میں تساں دسنا ہے جی نہیں، اے باریاں فضلی کھولو نا، جدھروں دیو نکلنا پیا ہوئے یہ چیک کرو، تے روشندان کھولو تے ذرا اس نی سوراخ جا ذرا کو ہوئے، اس وچ تساں ذرے اڑنے نظر آسن چمکنے،
گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تکیو اگر کسی یہ صرف چمگادڑ سورج ہے نہیں تکنا، یہ دسا نے، ورنہ جڑا انسان ہے وہ سورج تکنا ہونا ہے. جڑا اے ملاحظہ نہ کرے، جسا تجربہ نہ ہوئے تو کرے، جڑا اعتبار نہ کرے بڑی گل تے وہ سورج تکے روشندان وچوں تے ذرے تو بھی اڑنے پہ، لیکن روشندان ہنیرا ہونا ہے تے سورج کی ایک لائٹ پہ رہی ہونی ہے، اس وہ چمکنے اندر رہے. جامی آنا ہے تے وہ سفر کرنے ہونے سورج کی روشنی نال اتے وہ ہیں جڑنے ہونے ہیں، سفر جاری کر رہے ہیں کہ زمین تو وہ ذرے اڑنے رقص کر رہے ہیں، ایسا رقص کرنے وہ سورج کی طرف جا رہے ہونے. جامی آنا ہے اے کملی والے جدو تو اس تو آسمان وجود اتے سورج کی طرح ہو کے چمکے نا ڈنڈ پائے گی جو سورج نکل آیا. ڈنڈ پائے گی سورج نکلے. اس ویلے تو میں انہاں ذریعہ نی طرح زمین تو تینے در سفر کیتا ہے شروع. فاروقی صاحب شروع کیتا کہ سفر کرنا تے خالی سفر کرنا نہیں. وہ سنو مدینے بجنے والے ہو، کچھ لوگ آنے سفر نہیں کرنا چاہیے، کچھ لوگ آنے نے تو سفر نہیں مدینے در کرنا چاہیے. میں گل کرنا پیا وہ جیڑا مدینے وچ لیٹیا ہے جامی پہ آنا جدو تو سورج بن کے نکلے میں ذرے نی طرح سفر تیرے در شروع کر دیتا ہے. تو ڈب بھی جا تو میرا سفر جاری ہے، کیونکہ ماں پتہ ہے تو ڈبنا نہیں ہے، تو ہنج بن کے ہنج آ بننا ہے. تو ہنج بننا ہے تو ہنج نکل آنا ہے. ماں پتہ ہے میرا سفر جاری ہے، ماں پتہ ہے میں اتنے ویسا تو کل تینے ہور ذرا نیڑے ہویا ہو. سمجھ آئی؟ ایک گل سنو، وہ سنو بہ بہ مولوی بہ تے سفر جاری ہے، سفر جاری جامی آنا تھوڑی چشتی سفر جاری ہے تے ذریعہ اس روشندان ویکو تے او صرف سورج دار سفر نہیں کر رہے ہونا، نچ کے سفر کر رہے ہونا، نچ کے رقص کر کے جا رہا ہے جی. کیا ہے جامی ذرہ وارم بہوا داری او رقص کنا. جامی آنا میں اس کی محبت ذرے کی طرح رقص کر رہا اس سورج کی طرف. ذرہ مکلف نہیں، ذرہ خدا پوچھنا نہیں کہ تو سورج دار کیوں نہیں گئے اڑ کے نچ کے کیوں نہیں گئے. ذرے نہیں، ذرے کی فطرت بجنا تینے کو پچھسی مدینے گئے کہ نہیں، پچھسی مدینے گئے کہ نہیں. کیوں وہ سنیو وہ مسلمانوں جگو سنتے ہو ڈنڈ میں پیا پانا یہ نہ ڈنڈ پانا پیا میری ڈنڈ ضائع نہیں بننی. یہ شور مچا کے رہی انشاءاللہ، یہ ایویں ڈنڈ نہیں. ہاں یہ سر سر زاہد نہیں دیوانے کا سر ہے. لکھ گیا حال جنوں شہر کی دیواروں پر ایک وہ فوارہ لہو کا جو میرے سر سے چلا. اسی وہ دیوانے شہر مصطفیٰ نے کہ اصا نے خونیاں چیٹاں جڑیاں وہ دروازیاں تے اور دیواراں تے پئی ہونیاں. اسی وہ مرنے والے لوگ ہیں. اللہ نے فضل نال تے اللہ دے تے محبت مصطفیٰ وچ موت دے مرا تو شان نال نا. کل کل کے ساتھ نکلے، کل کل کے ساتھ نکلے ہیں جی. تے کیوں نہ چہرہ مصطفیٰ ویکھ کے نکلے. وہ گل سنو، ایک گل سنو، میں ایک اور گل کرنا، شاعرانہ گل کرنا. کل کل کے کسا نکلنا پہ تر دڑے ہو گئے نا منجی تے ترپنا پیا کسا نہیں نکلنا پہ. ساہ نے تد بھی مخلوق نہیں کھلون دیتا تے ہوں میں بھی اندر ہی تڑے کھل سکتا.
منجنا میں بھی نہ تے جس ویلے کوئی شے ہوئے تو نکلے نا سامنے، اور روح بھی کسی تے مر کے نکلنی ہے نا، اور روح بھی کسی تے مر کے نکلنی ہے، بندہ ہی کوئی نہیں چیز، وہ تو پا کے، وہ تو جسم تو پا کے، اس تے بندہ کنج مرے؟ لم یکن لہو کفوا احد، اکھ تو پا کے، زلف تو پا کے، چہرے تو پا کے، جسم تو پا کے، کس گل تے بندہ مرے؟ روح پھسی ہے اندر۔ سورت جس لے آئی نا، میں نے دادے نے چہرے اگے تے آخیا اس سورت نو میں جانا تھا، جانان کے جانے جہانا تھا۔ یہ سورت جس لے سامنے آئی ہے کہ روح نکلنے تے بےتاب ہوئی ہے، روح آنی ہے ہوں جسم تو ماں پیڑا لگنا ہے، تینا ساتھ میں چنگا نہیں لگنا، جیڑا باہر کھلوتا ہے میں اس نے قدم چومسا، جیڑا باہر کھلوتا ہے اسے میں مرسا، ترج کے طرح ہوں۔ او پھر آنے انہیں کہ اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت ندا تے روزے حشر، وچ قبر تے پٹھی ہو سی گزر، سب ٹھوکیاں تھی سن تد کریا۔ کیوں پیر میر علی شاہ صاحب کیوں آکھیا اے آ صورت شالا پیش نظر؟ بندہ تو مر گنا ہے کہ اے صورت ہمیشہ کیوں سامنے رہے؟ بندہ تو گیا اے کیوں کھلوتا رہے؟ اے صورت سامنے کیوں رہے؟ اس مطلب ہے کہ میں جتنی باری دیکھا اتنی باری مرا، اتنی باری مرا، کیونکہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر۔ کچھ ساری عمرہ ایک باری بندے مرنے وہ بڑے ٹیٹ ہونے سارے، ایک باری موت آئی تے عارف کی موت ایک لمحے تو بعد ہونی ہے۔ کشتگانے خنجرے تسلیم را تے جس لئے جلوہ یار سامنے نہیں ہونا تو مر بننے، جلوہ یار سامنے آنا تو اٹھ کے رکھ شروع کر دے۔ کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زمات غیب جانے جانے دیگر، ہر زمات غیب جانے، اور بندگانے خواجگانے چشت را از قدم تا سر نشانے دیگر رست، جڑے چشتی پیرا نے غلام ہونے وہ دوروں نظر آنے نے چشتی آ رہا ہے۔ اس واسطے انہوں نے نشانی ہو رہی، نشانی کے لئے چہرے چمک رہے ہیں نسبت نال، آفتاب رسالت نی شعاواں پہ رہی ہیں۔ تسی دسو اے تسی میں بھی ٹی وی تے مشاعرے میں اور تقریبات بننے ہیں، تسی بھی انات خان مولوی بنن، تسی دسو چہرہ صاف کرنے دکھائی دینے واسطے کیمرے کی تصویر کرنے واسطے چہرہ بیوٹی پارلر کرنے کہ نہیں؟ بولو نا تو ساتھ نہیں جڑی گئے دسو گل ٹھیک ہے کہ نہیں کرنے نا؟ تے پھر اتنے روشنی ہے سٹنے کہ نہیں؟ کیوں کہ تصویر صحیح نظر آئے دنیا میں، کوئی داغ تباہ ہوئے تے اے بیوٹی پارلر جڑا ہے اے صاف کر چھوڑے۔ سمجھ آئی نا؟ آپ اگر تجھ منہ کے نتیجہ نکلیا اے جدید سائنس ہے دس رہی ہے تساں عقل تساں جنہ ہوئے تو میں کیا کرا؟ جدید سنو، جدید سائنس کے دس رہی ہے، ٹی وی اسٹیشن تو انہوں کے دس رہا ہے کہ داغ چہرے کے صاف کرنے کے لیے غازہ ضروری ہے، اتنے پاؤڈر شاؤڈر چیزاں لانے نا ذرا داغ شاغ ٹھیک ہو گئی۔ کہ دوسری گل کہ اتنے لائٹ چھوڑنے چہرہ صاف آوے تانے کیمرے میں،
اس کائنات کا بڑا کیمرہ اللہ تعالیٰ نہ احتساب نہ کیمرہ ہے جو اس پوری کائنات سے فٹ کیتا ہے، ہر چیز چیک کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ کیمرہ اسی تے دستی نا، کیمرہ لگا ہے تے او کیمرہ لگا ہے تے کیمرے واسطے لائٹ چاہیے نہیں ہے، لائٹ چاہیے نہیں کہ نہیں؟ مدینے والے نہیں لائٹ منگو، اصل نے چہرہ تے مدینہ نہیں لائٹ پہ رہی ہے تے اسا پاؤڈر کیڑا ملیا ہے جناب، مدینے نہیں گلیاں نہیں مٹی بنی ہے۔ اور ٹی وی والے روشنی اور چہرہ صاف کرنے واسطے اگر پاؤڈر مال کے تے بٹھانے تے اتنے کیمرے سٹنے لائٹاں سٹنے تے اساں بھی تے قبراں چ بجنا ہے، اساں واسطے بھی تے کوئی پاؤڈر چاہیے، اساں مدینے نہیں گلیاں نہ پاؤڈر ملیا ہے۔ اگر دور تے بلب خیال بوسم ہما عمر زمیرا، جے سونے نے قدم جس زمین تے لگ لیا ہما کفے پا بہر زمین کے رسد تو ناد نیرا، بلب خیال بوسم ہم عمر زمیرا۔ ہے لب اگر اس مٹی پہ نہیں پہنچ سکنے تو میں تصور اور خیال ہی دنیا، تصور اور خیالات نے لب مدینے نہیں مٹی تے لا سکتا، وہ چمنے پہ تے خوش نصیب ہو تساں نے چہرے تے گلی مدینے نہیں گلی نہیں مٹی لگی ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک ہو گیا تمام حضرات تشریف رکھیں، حضرت صاحب دو تین اشعار اپنے نعتی اشعار پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ گولڑا شریف، پیر سید نصیر الدین نصیر۔ یہ تسی اتنی جلدی اٹھ کرتے ہو؟ جو آ کر بیٹھتا ہے بیٹھ کر وہ پھر نہیں اٹھتا، جو اٹھتا ہے تو بس فتنہ تیری محفل سے اٹھتا ہے۔ اٹھا کر لوگ پہنچاتے ہیں اس کو اس کی چوکھٹ تک، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھتا ہے۔ وہ محمد مصطفیٰ کا ذکر ہو گیا تو تسی پھر زندے جنازے جو اٹھنے پہ ہوتے۔ جنہیں جاری پہلا یہ فرمان کیا، روز ازل خالق نے جاری پہلا یہ فرمان کیا، ان کو بنا کر شاہ رسولہ، ان کو بنا کر شاہ رسولہ، دو جگ کا سلطان کیا، ان کو بنا کر شاہ رسولہ، ان کو بنا کر شاہ رسولہ، ان کو بنا کر شاہ رسولہ، دو جگ کا
سلطان کیا، ان کو بنا کر شاہ رسولاں، ان کو بنا کر لا تثریب علیکم کہہ کر بخش دیا ہر مجرم کو، لا تثریب علیکم کہہ کر بخش دیا ہر مجرم، آہے آہے بخش دیا ہر مجرم، ہر مجرم کو بخش دیا ہر مجرم کو۔ فتح مکہ کے دن اپنی رحمت کا اعلان کیا، فتح مکہ کے دن اپنی رحمت کا اعلان کیا۔ ایک شعر سنو بھائی، جالی چومی عرض گزاری، اشک بہائے نعت پڑھی، جالی چومی عرض گزاری، اشک بہائے نعت پڑھی، ہم نے مدینے جا کر دل کا پورا ہر ارمان کیا، ہم نے مدینے جا کر دل کا پورا ہر ارمان، جالی چومی عرض گزاری، اشک بہائے نعت پڑھی، ہم نے مدینے جا کر پورا دل کا ہر ارمان کیا، ہم نے مدینے جا کر پورا دل کا ہر ارمان کیا، صدقے جاؤں اس مولا کی، اس آقا کی رحمت پر، صدقے جاؤں نصیر اس آقا، اس مولا کی رحمت پر، راہ دکھا کر اس در کی مجھ نردھن پر احسان کیا، راہ دکھا کر اس در کی مجھ نردھن پر، در میں نے غریب آدمی، مجھ نردھن پر احسان کیا، ان کو بنا کر شاہ رسولاں، دو جگ کا سلطان کیا، ان کو بنا کر شاہ رسولاں، دو جگ کا، اٹھو سلام پڑھو، یا نبی یا نبی
دی عبادت کرو تے اللہ مشکل کشا سمجھو. سمجھ آئے؟ اے توحید نہ مطلب ہے. اے اللہ تعالیٰ سے بیان کرنے نہیں توفیق دے تے عمل کرنے نہیں. ورنہ اہل سنت والجماعت صرف سنی نام ہے. حقیقت تسی مسلمان نہیں ہو سکنے ہو جب تک تسا نہ رسولہ جا ایمان نہ ہوئے. سمجھ آئی؟ تے اللہ تعالیٰ سا اے توفیق دے وے. اس تو بعد نکے نکے مسئلیاں تے ایکی دوتے کفر نے فتوے لانے تو بھی بچاں. گستاخ رسول جڑا حضور نے اصالتاً سدھی گال کرنا ہے یا حدروں سرے تو پکڑ کے نکیاں دوروں پار کے کرنا ہے. دوروں نپنے نک تے کرنا توہین ہے. ارادہ وچ اے وے توہین نہ او دائرہ اسلام تو خارج ہے. ہاتھ چاہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گستاخ ہے. جو آپ ایک انہی شہ میلی ہونی ہے میلی جو سا میلا آگ چھوڑ لیو. ایک ذہن میں یہ عقیدہ رکھنا ہے یار کہ وہ محمد مصطفیٰ نے کملیاں میں میلی جائی. فرمایا ابن تیمیہ آنا ہے کہ وہ بندہ واجب القتل ہے اور دار اسلام سے خارج ہے. ایمان کوئی سرے تے چنڈا نہیں چلنا ہونا. ایمان ہے نہیں شکلاں پھرنا ہونا ہے. ایمان عقیدے نہ نام ہے. تے عقیدہ اللہ نال لے تے اللہ نے رسول نال لے. اللہ نال تام ہے جے رسول دسیا ہے. تو ساں کے پتہ ہے اللہ نال کدے تکیا نہیں؟ بولو نا تکیا ہے. وہ آنے مدینے میں تکیا ہے ٹرنا. کیوں؟ اس نے خلق قرآن ہے. وہ اللہ نے جمال اور جلال نہ مظہر عطا ہے جی. اس ذات ویکھیا ہے. اس ذات ویکھیا ہے. تساں اس ذات نے تھرو اس نے وسیلے نال اللہ منیا ہے. تے جڑا وسیلہ وچ پیا ہے اساں تسی بول بھی ہو. اے بڑی نمک حرامی ہے. اے نمک حرامی ہے کہ وسیلے چھوڑ دیو جس نے ذریعے تساں لبیا ہے. تے جس کو ویسا وہ آکسی ہوئے جس تساں دسیا وہ کتھے نے. آکھے جناب اساں تو تساں کو ٹول چھوڑیا آ گئے ہاں. آکھے نہیں تساں کہن کے آؤ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. تینڈے کول بھی آن تے تم پھر مینڈے کول آویں. سمجھ آئی نا؟ ایک پروگرام ذہن وچ رکھو. اے حضور اتھے بلایا ویسی تسی بن کے اللہ نہ رہنج دو گلاں کر کے پار نہیں ہو سکنے ہو. ہاں اتھے گلاں ہو سن. او گواہ اعظم کائنات نہ بلایا ویسی اتھے تا فیصلے ہو سن مقدرہ نے. سمجھ آئی؟ یہ پرسش یہ محشر اور یہ پرسش اور یہ دار و گیر کا عالم. یہ محشر اور یہ پرسش اور یہ دار و گیر کا عالم نصیر اب ان کے قدموں سے لپٹ جا. دیکھتا کیا ہے؟ وہ ڈنڈ پہ یہ دنیا اگ وچ سٹنے واسطے تیار ہوں. ملائکہ کھلتے ہیں تے تو کھلوتے ہیں کہ چکنا غلط ہے. تو کھلوتا ہے چکنا غلط ہے. ارے میں آکڑیا کیوں کھلتا ہے؟ اسی تو بھائی نہ آکڑنے سرے تے رولا پہ ہے. اپنی اپنی پئی ہے. قرآن آنا ہے ماواں چھوڑ گئے بچیاں برا چھوڑ گئے بھیناں سب وکھرے ہو گئے. نصیر اب ان کے قدموں سے لپٹ جا. دیکھنا کیا ہے؟ اے محمد مصطفیٰ نی محبت نی چلک دساں. تسی کلمہ پڑھنے والے ہو خوش نصیبو. میں ایک ہندو دا عقیدہ دسنا.
وہ آنا ہے تفتہ دہلوی غالب نہ شاگرد، آنا ہے کہ روز محشر چونز محشر عرصہ بر خود تنگ دی، قیامت والے دن جس لئے میدان محشر اپنے تنگ ویکھیا تھا کہ ہون جا کوئی نہیں، ہون ماریا گیا، تفتہ گریاں آمدو دامان پیغمبر گرفت، تفتہ رونا آیا کہ محمد مصطفیٰ نہ دامن پکڑ کے دس سرکار بچائے ہو میری جا کوئی نہیں ہو۔ اے خالی ہندو تساں خوش کرنے آسے نہیں، اس نے اندر کوئی چمک ای جیسا ہے، تو اس دروازے تو کوئی محروم نہیں ملنا۔ علم شریف پڑھو، تریواری کل پڑھو، انبیاء اور رسولہ اور خاصان امت کی ارواح طیبہ وہاں ثواب پہنچاؤ، اپنی بخشش کی دعا کرو تے میں نہیں صحت نہیں دعا کرو۔ آمین۔ آمین۔ اللهم ربنا آمین۔ اللهم ربنا آمین۔ اللهم ربنا آمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا حضرات السلام علیکم۔